ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ذرا تفصیل سے بتانا مجھے۔ وہ اپنے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتا دھیرے دھیرے شرٹ کے بٹن کو کھولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دبک کر بیٹھی انگلی پر دوپٹہ مروڑتی ہوئی لڑکی نے سہم کے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو کچھ بھی تو نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مگر وہ گلا کنکار کر کہنے لگا کہ نہیں، اٹلی آنے سے پہلے تم اپنے ان کزنز کے سامنے کیا کہہ رہی تھی؟ ہڑبڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں کچھ کر نہیں سکا تمہارے ساتھ۔ تم ساری رات بیٹھ کر انتظار کرتی رہی کہ کب میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں، لیکن تمہارے انتظار پر پانی پھر گیا۔ الینا کی آنکھیں مزید پھیل چکی تھیں۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کاندھے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ کر وہ اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا اور اگلے ہی پل قہر آلود نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب ایک مرد پورے جنون اور شدت کے ساتھ اپنی ساری سرشاری ایک عورت کے وجود پر انڈیلتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مائی ڈیئر وائف۔ میں تو تمہیں کم عمر سمجھا تھا، مگر تمہارے اندر تڑپ تو بالکل 30-35 سال کی عمر کی عورت جیسی ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم اتنی بھی بھولی ہو جتنی ناک پر یہ موٹا چشمہ لگا کر بنی پھرتی ہو۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے الینا کی چٹیاں کھولنا شروع کر دی۔ وہ اس کے بالوں میں کھو کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے بالوں کو کھول کر خود کو ان میں کھونے لگتا، اچانک اسے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ الینا نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا، اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ عبداللہ کو اکائی سی آنے لگی، فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیسی بدبو ہے؟ تم سے لہسن پیاز کی بو کیوں آ رہی ہے؟ وہ فوراً اپنی ناک پر موجود موٹے چشمے کو ٹھیک کر کے کہنے لگی، ہاں تو ہاؤس وائف ہوں میں۔ ہاؤس وائف کے ہاتھوں سے یہ لہسن پیاز کی بدبو نہیں آئے گی تو کیا خوشبو آئے گی؟ اماں کہتی ہیں عورت وہی اچھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا گھر سنبھالے۔ اس کے الفاظ سن کر تو عبداللہ کا سر گھوم چکا تھا۔ وہ تو آج کی رات اس بے ڈھنگی بیوی کے ساتھ رنگین بنانا چاہتا تھا، مگر پاکستان سے لائی ہوئی اس BA پاس لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کڑ کر رہ گیا تھا۔ مگر شاید الینا کے جذبات بھڑک چکے تھے۔ فوراً مسکراتی ہوئی چمبیلی کے تیل لگے بالوں کو کھول کر اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے، کہنے لگی، آج میں نے ٹی وی پر ایک انگریزی فلم دیکھی تھی، قسم سے دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جانتے ہیں اس میں لڑکی نے کیا کیا تھا؟ ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی عبداللہ کے قریب آئی تو اس کے وجود سے اٹھنے والی بو سے وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کر چکا تھا۔ وہ تو اس وقت کو پچھتانے لگا جب 5 سال بعد اس نے اٹلی سے پاکستان میں قدم رکھے تھے۔ کاش وہ یہیں پر شادی کر کے گوری میم کو پاکستان لے جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کم از کم اس کے دادا اس پر یہ لڑکی مسلط تو نہ کر سکتے۔ اسے گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ منگنی کی رسم پر الینا بڑی خاموشی سے عبداللہ کے ہمراہ بیٹھی شرمانے کی لجانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، حالانکہ شرم آ نہیں رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا عبداللہ تو سنجیدہ تھا جیسے اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، بس 1 ہفتہ ہوا تھا اور دادا نے زبردستی اسے منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا، اپنی آخری خواہش کو کہہ کر، کیونکہ عبداللہ اور الینا کے دادا ظفر صاحب کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں تھی، یہاں تک کہ انگوٹھی بھی الینا کو عبداللہ نے نہیں اس کی والدہ نے پہنائی تھی۔ حالانکہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ عبداللہ اس کا ہاتھ پکڑے، اسے انگوٹھی پہنائے، اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرے، لیکن شاید وہ کچھ سڑیل قسم کا انسان تھا۔ جب سے اٹلی سے آیا تھا اور الینا سے اس کا آتے ہی رشتہ پکا ہوا تھا، جب بھی وہ اس کے سامنے آتی تو اسے غصے سے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ بہرحال الینا کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ہی آپس میں چچا تایا زاد تھے۔ گھر والوں کو یہ فکر ہوئی کہ اٹلی میں کہیں عبداللہ کا دل ضرورت سے زیادہ ہی نہ لگ جائے، اسی لیے جھٹ پٹ منگنی کر دیں۔ نہ تو عبداللہ یہ منگنی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے ان میچیور سی الینا پسند تھی۔
وہ تو علینا کا حلیہ دیکھ کر ہی دنگ سا رہ گیا تھا۔ شلوار کا رنگ کوئی، قمیص کا اور کوئی، بے نیازی سے دوپٹہ کسی اور رنگ کا۔ کاندھے سے دوپٹہ لاتے ہوئے کمر پر باندھ وہ اپنے بنگلے کے نیچے لگے باغوں سے کیریاں توڑتی ہوئی اسے نظر آئی تھی۔ جب وہ اٹلی سے واپس آیا تھا، کسی بندر کی طرح وہ درخت سے بڑی مہارت سے کیریاں توڑ رہی تھی۔ بڑی ناپسندیدگی سے عبداللہ نے اسے دیکھا کہ یہ کیا مخلوق ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ہفتے بعد یہی مخلوق اس کی منگیتر بن جائے گی۔ اس نے دادا جان سے بات کی کہ ابھی وہ منگنی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اپنے منہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس اوٹ پٹانگ قسم کی لڑکی سے اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ عجیب بے تکی سی لڑکی تھی، 2 چٹیاں بنائے، نظر کا چشمہ پہنے، کسی اینگل سے وہ عبداللہ کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ یہ سوچ ہی عبداللہ کی تھی جو اٹلی کا حسن دیکھ کر آیا تھا۔ علینا سے 8 سال بڑا تھا، 5 سال بعد پاکستان آیا تھا اور دادا نے اسے ایک عجیب سے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ایک لڑکی جو اس سے 8 سال چھوٹی تھی اس پر یوں شرما رہی تھی جیسے 18ویں صدی کی ہیروئن ہو۔ منگنی کے سٹیج پر بیٹھی اپنا دوپٹہ بار بار انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ عبداللہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اسے وہ اپنے ساتھ اٹلی لے کر جائے گا؟ اس کے ساتھ دوست اس کا مذاق بنائیں گے؟ بہرحال منگنی کی رسم بھی ختم ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنا من موہنا روپ دیکھ کر علینا کو شرم آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا۔ ہائے اللہ، مجھے تو شرم آ رہی ہے، اب تو وہ مجھے دیکھنے اور ملنے کے بہانے ڈھونڈا کریں گے۔ علینا کو لگ رہا تھا کہ لڑکا اٹلی سے آیا ہے، اسی لیے اچھا خاصا رومانٹک ہوگا۔ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، ہاتھ پکڑے گا، اسے اپنے قریب کرے گا، ریسٹورانٹس میں کھانے کھلانے لے جائے گا، فون پر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے گا۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ عبداللہ کا ایسا کوئی شوق نہیں رکھتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اٹلی سے آتے ہی جس لڑکی کو وہ درخت پر لنگور کی طرح لٹکے ہوئے دیکھے گا وہی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہوگی۔ 1 مہینے کے بعد شادی تھی اور اس کے بعد علینا نے اسی کے ساتھ اٹلی جانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ رات کو نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، البتہ علینا موجود نہیں تھی اور عبداللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دوسری جانب علینا کو عبداللہ کے تصور سے بھی شرم آ رہی تھی، اسی لیے ناشتہ بھی اس نے اپنے کمرے میں کیا تھا۔ عبداللہ ناشتہ کر کے ہی گاڑی لے کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ دیر اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا۔ شام کو جب واپس آیا تو گھر میں ایک غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا، شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ بے دہانی میں وہ اوپر کا زینہ بڑی تیزی سے چڑھا تھا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، تبھی اسے اپنے پیروں کو بریک لگانی پڑی جب سامنے علینا بھی بڑی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہی بے ڈھنگے سے کپڑے، شلوار کالے رنگ کی، قمیض میرون رنگ کی، دوپٹہ پیلے رنگ کا، اور اس پر کس کر 2 چٹیاں باندھے، نظر کا چشمہ لگائے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر اس پر شرم طاری ہو گئی۔ عبداللہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا تھا، جب ہی بدحواسی میں وہ دائیں جانب ہو گئی۔ عبداللہ بائیں جانب ہوا تو وہ بائیں جانب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، یا تو تم نیچے اتر جاؤ یا مجھے اوپر جانے دو۔ وہ کہنے لگی، ہائے اللہ، مجھے تو شرم آ رہی ہے، آپ بہانے سے ایسا کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ میں جہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کرتی ہوں آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے کا کونا پکڑا اور اپنی انگلی پر لپیٹنے لگی، 80 کی دہائی کی فلموں کی ہیروئن کی طرح۔ عبداللہ بری طرح سے زچ ہوا تھا، کہنے لگا، نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ ایسا کرو، پہلے تم نیچے اتر جاؤ تاکہ میں سکون سے اوپر چڑھ سکوں۔ بڑا ہی کڑوا لہجہ تھا جسے سن کر علینا کے ماتھے پر ذرا سے بل پڑے اور وہ سائڈ پر ہو گئی۔ عبداللہ تیزی سے اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ عجیب انسان ہے، اسے تو چاہیے تھا میرا ہاتھ پکڑ لیتا۔ کہتا، علینا، کل تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، نہیں تو نہ صحیح، میں کون سا مری جا رہی ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے اور زینہ اتر گئی۔ کالج میں اس کے BA کا آخری پیپر تھا اور ڈرائیور چھٹی لے کر گیا ہوا تھا۔ تبھی دادا جی نے عبداللہ سے کہا کہ علینا کو تم لے کر جاؤ گے۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، میں اپنے دوستوں میں جا رہا ہوں۔ لیکن دادا جی نے اس پر حکم صادر کیا تھا کہ جلدی جاؤ اور علینا کو کالج چھوڑ کر واپسی پر بھی تم اس کے پک کرو گے۔ عبداللہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا جب کچھ دیر بعد ہی علینا شرماتے ہوئے آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔
اس نے گاڑی باہر نکالی، کہنے لگا کس طرف ہے تمہارا کالج؟ علی نے اسے راستہ بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پورا راستہ وہ اس لڑکی کی فضول باتیں سنے، اسی لیے اس نے سانگ لگا دیا۔ سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسماں یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا، میں ٹھہرا رہا زمیں چلنے لگی، یہ سانس تھمنے لگی، کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے سجنا۔ یہ گانا سن کر علینا کو لگا کہ شاید عبداللہ نے یہ اسے سنانے کے لیے لگایا ہے۔ وہ کہنے لگی، بڑے شریر ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ عبداللہ تو اس کی بات سن کر اچنبھے میں آیا تھا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی کہ بہانے بہانے سے رومانٹک سانگ مجھے سنا رہے ہیں نا، یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی پہلی محبت ہوں۔ شرماتے ہوئے علینا نے یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور کہنے لگا، واٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کہتے ہی عبداللہ نے فوراً سے ٹیپ ریکارڈر بند کیا۔ وہ کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں، مجھے بچہ مت سمجھے۔ اس کی بات سمجھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نہیں جانتی۔ کہنے لگی، پہلے آپ نے بہانے سے دادا کو اس بات پر راضی کیا کہ آپ مجھے کالج چھوڑیں گے، اور اب ایسا رومانٹک سانگ لگا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھے دیکھتے ہی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ عبداللہ کا تو جی چاہا کہ یہاں تو ڈیش بورڈ پر ہی اپنا سر مار دے، یا اس احمق لڑکی کو جو ابھی بھی دوپٹے کے کنارے انگلی پر لپیٹ رہی تھی، اور عبداللہ کو اس چیز سے سخت چڑھ تھی۔ کہنے لگا، ایک تو اپنے دماغ میں بھرا ہوا یہ بھوسا جو ہے نا، اسے ختم کرو، کیونکہ میں تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتا، اور یہ جو تمہاری 1980 کی دہائی کی ہیروئنوں والی عادت ہے نا، اسے ختم کرو، مجھے بالکل پسند نہیں۔ دنیا چاند تک پہنچ گئی اور تم پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو۔ یہ محبت، یہ الٹی سیدھی حرکت، دیکھو یہ سب کچھ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں ایک پریکٹیکل قسم کا نوجوان ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو کیا پریکٹیکل نوجوان محبت نہیں کرتے؟ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں تھا تو پھر منگنی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا، دادا کے کہنے پر کی ہے، سن لیا تم نے؟ اور اب بھی جو میں تمہیں کالج چھوڑنے جا رہا ہوں نا، اس میں میری اپنی ذاتی کوئی خواہش شامل نہیں ہے، صرف دادا کے کہنے پر لے کر جا رہا ہوں۔ اور یہ جو تم مجھے دیکھ کر بار بار یہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی ہو نا، اس وقت شدید زہر لگتی ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ موٹے موٹے آنسو علینا کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ عبداللہ جی بھر کر زچ ہوا تھا، کہنے لگا، اب تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں تو اپنی ساری سہیلیوں سے کہہ چکی ہوں کہ میرا منگیتر تو مجھ پر جان چھڑکتا ہے، سارے خاندان سے لڑ کر اس نے مجھ سے منگنی کی ہے، اب میں کالج جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عبداللہ اس کی بات سن کر حیران تھا، کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگی، سب کو پتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑنے آ رہے ہیں، سب لڑکیاں آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ تو ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کریں گے۔ اب وہ بہت سیانی لڑکیاں ہیں، آپ کو نہیں پتا، بہت سمجھدار ہیں، آپ کے روکھے کڑوے لہجے کو سن کر ہی سمجھ جائیں گی کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، بہت ذلیل کریں گی، وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ عبداللہ کہنے لگا، تو کس نے کہا تھا جھوٹ بولنے کو؟ تمہیں کس اینگل سے لگتا تھا کہ میں تم پر مرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، پلیز میری دوستوں کے سامنے میری عزت رکھ لیں۔ عبداللہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ کہنے لگی، بس کچھ نہیں، ان کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیجیے گا۔ عبداللہ نے گاڑی کو بریک لگائی تھی، پھر اس کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے بڑی عجیب سی بات کر رہی تھی، اور یہ کہہ دیجیے گا کہ میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ عبداللہ نے گہری سانس لی، گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ جیسے اس کے کالج آیا تو 3-4 لڑکیاں عبداللہ اور علینا کی گاڑی کی طرف ہی بڑھی تھیں۔ عبداللہ کے لیے یہ ساری حرکتیں میچور سی تھیں، جو ان کی شخصیت میں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دوستوں کے سامنے اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، ان سے ہائے ہیلو بھی کیا۔ لڑکیاں تو اس کی شخصیت کو دیکھ کر ہی علینا پر رش کر رہی تھیں، اور علینا ان کے سامنے اترا رہی تھی۔ تبھی عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جیسے عبداللہ نے ہاتھ پکڑا، علینا بری طرح سے اچھلی تھی۔ حالانکہ یہ سب بے ساختہ سا عمل تھا، لیکن عبداللہ کو لگا جیسے اس نے کوئی ڈرامہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں بہت مس کروں گا، کب چھٹی ہوگی تمہاری؟ یہ سن کر تو علینا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس 12 بجے تک میرا پیپر ختم ہو جائے گا۔ اف، یہ 12 کب بجیں گے؟ کافی لمبا انتظار ہے، خیر کر لوں گا،
तुम्हारी खातिर, गुड लक। ये कहकर अब्दुल्ला ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन अलीना के दिल के सारे तार बज उठे थे। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। अब्दुल्ला जा चुका था। अजीब पागल लड़की है, नॉनसेंस। वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और अलीना अपनी सहेलियों के सामने इतरा रही थी। उसकी दोस्त नायाब कहने लगी, वाह भाई वाह, बड़ी बात है अलीना। वैसे तुम में इस हीरो को नज़र क्या आया? मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी खूबसूरती नज़र नहीं आती कि कोई तुम पर यूं मर मिटे। शायद वो कुछ जेलस हुई थी। अलीना खूबसूरत थी, लेकिन हर वक्त अजीब सा बना के रखती थी। जैसे ही नहाती अपने सर पर तेल लगाकर 2 चुटियाँ कस के बांध लेती और फिर अपनी नज़र का मोटा चश्मा पहन लेती। उसके बाल बहुत घने भी थे और लंबे भी। शायद वजह यही थी कि वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी। फिर उसे लगता था कि आज भी सादगी अपना एक अलग हुस्न रखती है। बहरहाल उसका आखिरी पेपर भी इख्तिताम को पहुंच गया। जब भी अलीना अपनी माँ के पास बैठती तो यही कहती कि अम्मा बताओ तो तुमने कैसे अब्बा को काबू किया था। आज वो अलीना की शादी के बाद पहनने के लिए एक सूट सिलाई कर रही थी। जब वो अम्मा के पास जाकर बैठ गई, कहने लगी कि अम्मा छोड़ो ना ये काम, मुझे ये बताओ कि तुमने अब्बा को कैसे काबू किया था। ये सुनकर तुम्हारे शर्म के वो अपने चेहरे के आगे दुपट्टा रख गई, फिर एक थप्पड़ उसके सर पर मारा और कहने लगी, ये कैसी बेहयाओं जैसी बातें कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तेरे अब्बा को कोई काबू नहीं किया था। तेरा अब्बा तो वैसे ही मेरा दीवाना था। हमने तो इतनी ज़िंदगी गुजार दी, तुम लोगों को पैदा कर लिया, लेकिन आज तक तुम्हारे अब्बा ने मुझे वो 3 लफ्ज़ नहीं बोले जिसे बोलकर मोहब्बत प्यार का इजहार किया जाता है। अलीना कहने लगी, अम्मा बस छोड़ ही दो, तुम लोग तो हो ही पुराने ज़माने के, जहाँ शौहर बीवी का चेहरा दिन की रोशनी में शर्म के मारे नहीं देखता था, मगर शादी के बाद 10-10 बच्चों की लाइनें लगा देता था। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो उसकी माँ ने इस बार अपने पाँव से जूता निकाला था और एक थप्पड़ के साथ जूता भी उसकी कमर पर छाड़ दिया कि बेहया लड़की, दफ़ा हो जाए यहाँ से। कैसी बेहुदा बातें कर रही है। जिस तरह तेरी हरकतें हैं ना, अब्दुल्ला तुझे मारकर अगले ही रोज़ घर के बाहर फेंक जाएगा। वो हंस पड़ी थी, कहने लगी, अम्मा ये तो मैं कह रही हूँ कि मुझे बताओ, वो तो शहरी बाबू है, अरे नहीं इटली जैसे बड़े मुल्क में रहता है। मुझे बताओ ना, मैं अपनी अदाओं से कैसे उसका जी लुभाऊं। अब तो वो मेरे होने वाले शौहर है ना। माँ ने भी अपनी बेटी को खूब टिप्स दी कि शौहर को यूं अदाएं दिखाकर काबू में रखा जाता है, और मैं तो बड़ी खुश हूँ कि तेरी शादी अब्दुल्ला से होने वाली है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गई थी। शाम को अब्दुल्ला आज लेट घर आया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। जब उसने नहाकर चुस्त कपड़े पहने, डीप गला रखते हुए दुपट्टा एक जानिब कांधे पर फेंका और सीधा अब्दुल्ला के कमरे में चली गई। वो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ़ था। उसे अपने कमरे में देखकर माथे पर बल पड़ गए। एक नज़र उसे सर से लेकर पांव तक देखा, जो मुस्कुराती हुई सीधा उसके पास आ चुकी थी। कहने लगी, किस लिए आई हो? वो कहने लगी कि होने वाली बीवी हूँ आपकी, कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये कहकर उसके पास बैठ चुकी थी। इधर उधर की बातें करने लगी। अब्दुल्ला तो उसे यूं समझदारी वाली बातें करते देखकर ही हैरान हो रहा था, जब अगले ही पल वो बिल्कुल उसके साथ जुड़कर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अब्दुल्ला के तो पूरे वजूद में जैसे करंट सा दौड़ चुका था। अपना हाथ उससे छुड़ाने लगा जब उसने अपनी जुल्फ़ों को खोलकर ज़ोर से हवा में लहराया। वो तो ये समझ रही थी कि उसे ऐसा करते देखकर अब्दुल्ला उस पर फिदा हो जाएगा, मगर जैसे ही उसके बाल अब्दुल्ला के मुंह पर लगे तो वो गुस्से से चिल्ला उठा था, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा क्या? हटो यहाँ से, मुझे ऐसी अजीबोगरीब हरकतें नहीं पसंद। वो तो लाल पीली हो चुकी थी। कहने लगी कि क्यों नहीं पसंद? इटली जैसे मुल्क से रहकर आए हैं आप, वहाँ तो मैंने सुना है कि लड़के लड़कियाँ खुल्लम खुल्ला ही सब कुछ कर रहे होते हैं, बेहयाई तो सरेआम हो रही होती है। मैं तो बस अपने बाल ही खोल रही थी। लेकिन वो उसे गुस्से से कमरे से निकाल चुका था। न जाने लड़की के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। वो तो झुरझुरी लेकर रह गया था। घर में अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। शादी की रसूमात भी शुरू हो चुकी थी, मायूं, मेहंदी, पर वो तो जैसे बिल्कुल सादगी में थी, इसलिए नज़र भरकर भी नहीं देखा था। अलबत्ता दुल्हन बने अलीना का रूप ही अलग था। कुछ पल तो बड़ी हैरत से अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा था। आज तो वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। निकाह के बाद जब उसे अब्दुल्ला के पास बिठाया गया तो तब उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान फैल गई थी। बाकी की रस्में भी हो चुकी थी। उनकी कज़नों ने उसे अब्दुल्ला के कमरे में बिठा दिया। चंद दिन बाद ही उनकी वापसी थी।
کمرے میں بیٹھ کر وہ بے حد نروس تھی۔ شادی کے حوالے سے کچھ کچھ باتیں اسے پتہ بھی تھیں۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، محبت بھری باتیں کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ پہلی بار عبداللہ کے دل کے تار بھی بج اٹھے تھے۔ جب بھی علینا حد سے زیادہ نروس ہوتی تو اسے بھوک بہت لگتی تھی، لیکن کمرے میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ البتہ اس کے پرس میں چاکلیٹ ضرور رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ چاکلیٹ کھولی تھی اور مزے سے کھانے لگی۔ اسے لگا عبداللہ کو اندر آنے میں ابھی وقت لگے گا، تب تک وہ چاکلیٹ کھا لے گی۔ لیکن عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا جب علینا کا منہ چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ کو دیکھ کر تو وہ چاکلیٹ چبانا بھی بھول گئی تھی۔ عبداللہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس کی طرف دیکھا تو اس کے دونوں رخسار کچھ پھولے پھولے سے لگ رہے تھے۔ کہنے لگا، یہ تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ علینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھ کر تو وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا تھا۔ بھلا یہ کوئی طریقہ تھا شادی کی رات وہ کسی بچوں کی طرح منہ بھر کر چاکلیٹ کھا رہی تھی؟ عبداللہ پہلے ہی پتہ نہیں کیسے خود کو اس رشتے پر راضی کر کے کمرے میں آیا تھا، مگر علینا کی اس حرکت نے اسے بری طرح سے زچ کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا، اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا، الماری میں ہینگر میں لگا کر رکھ دیا۔ تب تک وہ چاکلیٹ کھا چکی تھی۔ عبداللہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ بچکانہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اسی لیے کوشش کیا کرو کہ ایسی حرکتوں سے اجتناب برتا کرو۔ مجھے سنجیدہ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ علینا سر جھکائے آدھا گھنٹہ اس کا لیکچر سنتی رہی۔ بیچ میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ علینا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بس یہی کہتا رہا کہ اپنا پہننا اوڑھنا ٹھیک رکھو، اب تم میری بیوی بن گئی ہو۔ آدھے گھنٹے کا لیکچر دینے کے بعد کہنے لگا، جاؤ چینج کراؤ اور آرام کرو۔ یہ سن کر علینا تب کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگے کہ کیا مطلب چینج کر لو؟ کیا آپ میرے کپڑے خود نہیں چینج کریں گے؟ وہ جس انداز میں بولی تھی، بولنے کے بعد خود ہی پچھتائی تھی۔ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ عبداللہ تو کھلی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا، نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ اب میں کیسے کپڑے چینج کروں؟ آپ نے تو میری کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ عبداللہ کہنے لگا، ہاں کہا تو ہے کہ تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل کسی گڑیا جیسی۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جن پر شادی کے روز اس قدر روپ آتا ہے۔ چلو شاباش، اتنا بھاری بھرکم جوڑا اور یہ زیورات اتار کر رکھ دو، مجھے تو تمہیں ان سب میں دیکھ دیکھ کر ہی کوفت ہو رہی ہے۔ وہ چپ چاپ بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ نیم دراز ہو کر عبداللہ انگڑائی لے کر آنکھیں موند چکا تھا۔ اس نے تو اپنی سہیلیوں سے جو کچھ سنا تھا، ویسے تو عبداللہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شادی سے کچھ روز پہلے ہی اس کی سہیلیوں نے اسے شرارتی انداز میں پاس بٹھا کر سمجھایا تھا کہ دیکھو لڑکی، وہ اٹلی گھوم کر آیا ہے، اور اٹلی جانتی ہو میں تم وہاں پر بہت لوگ کتنے لبرل ہوتے ہیں، ہر چیز اتنی عام ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں کتنے کھل کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تمہارا شوہر بھی یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ رومانٹک ہوگا، اسی لیے اپنے شوہر کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ بالکل کسی فلمی سین کی طرح تمہاری سہاگ رات ہونے والی ہے۔ وہ ہنسی مذاق میں اسے سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ خود تمہارے زیورات اتارے گا، تمہارے لمبے گھنے بالوں کو کھولے گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ ایک سانس خارج کر کے اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ بھی چینج کر کے آؤ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اٹھی، اپنے سارے زیورات اتار کر رکھ دیے اور کپڑے چینج کر کے جیسے ہی کمرے میں آئی تو عبداللہ لیٹ چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا روکھا رویہ اختیار کرے گا۔ بجائے ایک بیڈ پر لیٹنے کے اس نے تکیہ اٹھایا، صوفے پر پھینکا اور لیٹ گئی۔ اسے لگا شاید عبداللہ اسے منانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے سو چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو علینا ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ اسے صوفے پر سویا دیکھ کر عبداللہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کو کاندھے سے ہلایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا، یہاں کیوں سوئی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا ہی نروٹھا سا لہجہ تھا۔ عبداللہ کہنے لگا، دیکھو ہم نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، مجھے لگا تم تھکی ہوئی ہوگی اور میں بھی بہت تھک چکا تھا، بہت ساری رسموں نے مجھے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے عبداللہ نے منہ دکھائی کے لیے مخملی ڈبیاں نکالی، لیکن علینا اٹھ کر الماری کے پاس آئی، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔
وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تھی، لیکن سادہ سا لباس تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے گھنے بالوں کو اس نے کھولا، برش کیا اور 2 چٹیاں کس کر باندھ لی۔ تب تک عبداللہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ کہنے لگا بالوں کو کھلا رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، آپ کو پتہ ہے کھلے بال پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ عبداللہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی عاشق ہو جائے، مجھے لمبے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے علینا کو پیچھے کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی چٹیا کے بل کھولنے لگا۔ اس کے بہت قریب آ چکا تھا، اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے بال کھولنے کے بعد جیسے ہی اس نے علینا کی گردن پر اپنے لب رکھے، وہ اچھمبے میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ اسے اپنے حصار میں لیتا، باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ علینا نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا، دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی کزنیں کھڑی تھی۔ عبداللہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جا چکا تھا۔ علینا اپنی کزنوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان میں سے کافی شادی شدہ تھی۔ کہنے لگی اور سنا، کیسی گزری رات؟ کیسے لگے ہمارے دولہا بھائی؟ وہ کہنے لگی ایک دم بور۔ فروہ کہنے لگی کیا مطلب؟ اور کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی کچھ کو تو تب کرتے جب انہیں کچھ کرنا آتا۔ واش روم میں کھڑا عبداللہ اس کی بات سن کر تب کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہائی سب ٹھیک تو ہے نا؟ خیر سے ہمارے عبداللہ بھائی ہٹے کٹے جوان ہیں، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا انہوں نے سچ مچ کچھ بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ فروہ تو فوراً بات کو طول دیتے ہوئے کہنے لگی۔ علینا نے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کب کوئی، میں تو بس انتظار ہی کرتی رہ گئی، اور تم تو بڑی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ آ کر سب کچھ کریں گے، یہاں تک کہ الماری سے دوسرے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے نکال کر دیں گے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانتی بھی ہو میں نے پوری رات صوفے پر سو کر گزاری۔ ہائے میری کمر تو اکڑ کر ہی رہ گئی ہے۔ میری ساری رات ایک ہی جست میں لیٹی رہی اور اپنے ارمانوں پر آنسو بہاتی رہی۔ لڑکیاں تو اس رات کے لیے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھتی ہیں، اور میری تو قسمت میں جیسے یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی باقی کی سہیلیاں اور کزنس تو جیسے اس کے منہ سے یہ سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ اندر نہانے کے لیے گیا عبداللہ شاور بند کر چکا تھا۔ جس طرح وہ سب کچھ کھل کر رات کے بارے میں بتا رہی تھی، اندر تک وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا بس یہی ہے یہ لڑکی کی مینٹلٹی، جاہل گوار کہیں گی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں گاؤں نہیں آیا بلکہ صدیوں پیچھے ٹائم ٹریول کر کے چلا گیا۔ یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ عبداللہ تو واش روم میں ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑے بلند لہجے میں وہ رات کی ایک ایک بات اپنی کزنس کو بتا رہی تھی۔ اس نے تو اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، ایک دم سے سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی، اسے آہستہ آہستہ اپنے رشتے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بدتمیز لڑکی اس کی رات کی ساری باتیں فراموش کر کے اپنی حرکتوں پر واپس آ چکی ہے۔ رات کو اس نے کتنی نرمی سے اور پیار سے اسے سمجھایا تھا کہ وہ بے فضول باتیں کرنی چھوڑ دے، لیکن پھر یوں شادی کی رات کے بارے میں بتا رہی تھی جیسے کوئی بڑا ہی دلچسپ موضوع ہو، اور لڑکیاں مذاق اڑا رہی تھیں۔ ہم تو سمجھتے تھے اٹلی سے آیا ہے، تمہاری رات کو یہ یادگار بنا دے گا، لیکن یہ تو کسی کام کا ہی نہیں نکلا۔ کہیں وہاں پر انگریز لڑکیوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنی صلاحیتیں تو ہی نہیں کھو بیٹھا۔ ان میں سے اس کی ایک کزن نے یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ کی برداشت شاید یہیں تک تھی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے جیسے ہی وہ واش روم سے نکلا، علینا سمیت باقی کی تمام لڑکیوں کو بھی چپ لگ گئی۔ اس نے بڑے غصے سے علینا کو ایک نظر دیکھا اور وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ باقی کی لڑکیاں بھی اب آہستہ آہستہ باہر جا چکی تھیں۔ ولیمے کی رسم بھی ہو گئی۔ رات کو جب علینا ولیمے کی میکسی میں کمرے میں بیٹھی تھی تو عبداللہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا تمہیں کل کی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی تھیں؟ وہ بڑے غصے سے بات کر رہا تھا۔ علینا نظریں چرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہماری رات کی باتیں زور و شور سے سب کو بتاؤ گی۔ میں نے تم سے بڑی احمق لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ کافی غصے میں تھا، اسی لیے اس نے علینا سے کافی روکھے لہجے میں بات کی۔ کہنے لگا جاؤ چینج کرو اور صوفے میں شرافت سے سو جاؤ، اور صبح اپنی کزنوں کو بتا دینا کہ میں نے رات کو تم سے کیا باتیں کی تھیں،
اور تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں اٹلی میں وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرنے گیا تھا؟ میں وہاں جاب کرتا تھا۔ تم نے تو میرے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ تمہاری کزنیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر اور تمہاری ان کزنز کی سوچ پر۔ علینا چپ چاپ اٹھی، بجائے سوری کرنے کے الماری کھول کر اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں جا کر رونے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ عبداللہ کو یہ بات نہیں لگے گی۔ اپنا ہاتھ منہ دھویا، کپڑے چینج کیے اور باہر آ کر چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ سوں سوں کر کے رو رہی تھی۔ علینا، ڈونٹ ڈسٹرب می، یہ اپنا رونا دھونا بند کرو۔ ایک تو تم غلطی کرتی ہو اور اس پر سوری بھی کرنے کی زحمت نہیں کرتی۔ کل شام کی ہماری فلائٹ ہے، اسی لیے ساری تیاری کر لینا۔ اگلے روز سارا دن علینا کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ اپنی اماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی کزنوں کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ ساری تیاری اس کی تائی اماں نے ہی اسے کر کے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنا بھی خیال رکھنا اور عبداللہ کا بھی، اور وہ سر ہلانے لگی۔ شام کی فلائٹ سے وہ لوگ اٹلی جا چکے تھے۔ اسے تھکا دینے والا سفر تھا ایک۔ اٹلی میں عبداللہ کا فلیٹ تھا، وہی وہ علینا کو لے کر آیا تھا، اور آتے ہی کھانا کھا کر وہ سو چکی تھی۔ رات کو ہی علینا کی آنکھ کھلی تھی جب اسے باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو عبداللہ ایک انگریز لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر علینا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ عبداللہ کی نظر جب علینا پر پڑی تو کہنے لگا، کیتھی، شی از مائی وائف۔ علینا کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہی بے ڈھنگے سے کپڑے، شلوار کوئی، قمیص کوئی، دوپٹہ کوئی۔ عبداللہ کو اسے دیکھ کر سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ ایک نظر اس نے کیتھی پر ڈالی، جو پہننے اوڑھنے میں کمال کی چوائس رکھتی تھی۔ اس پر اس کے حسین براؤن کاندھوں تک سلکی بال، اس کا میک اپ، اس کا سٹائل اسے بہت سی لڑکیوں سے منفرد رکھتا تھا، اور یہی بات عبداللہ کو متاثر کرتی تھی۔ اور اس کے برعکس اس کی بیوی، جو اس کے سر پر زبردستی تھوپ دی گئی تھی، بالکل الگ تھی۔ کیتھی فوراً سے صوفے سے اٹھی اور علینا کی جانب ہاتھ بڑھایا، کہنے لگی، ہائے، ہاؤ آر یو علینا؟ علینا نے چہرے کے زاویے بگاڑے اور کیتھی سے ہاتھ ملایا۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے مل رہی تھی، لیکن علینا نے اس سے زیادہ منہ نہیں لگایا تھا۔ عبداللہ چاہتا تھا کہ جس طرح کیتھی میٹھے لہجے میں بات کرتی ہے، تمیز اور خوش اخلاقی سے سامنے والے کا دل جیت لیتی ہے، ایسے ہی علینا بھی کرے۔ کیتھی نے جب دیکھا کہ علینا اس سے سیدھی بات نہیں کر رہی تو وہ عبداللہ سے اجازت مانگ کر جاگ چکی تھی۔ عبداللہ کہنے لگا، تم اپنا رویہ درست نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ میری بہترین دوست ہے اور میرے سب دوست تم سے ملنے کی خواہش مند ہیں، تم یوں منہ بگاڑ کر ان کے ساتھ ملو گی؟ وہ کہنے لگی، مجھے سب سمجھ آ گئی ہے، آپ نے اب تک مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ وہ کہنے لگا، اچھا، کیا سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس چڑیل کی وجہ سے؟ اس کا انداز اور لہجہ سن کر عبداللہ سے چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو میں اس سے کر سکتا تھا، لیکن مجھے شادی پاکستان میں ہی کرنی تھی، ایک پاکستانی لڑکی سے، اور اگر اب بدقسمتی سے تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہو تو دیکھو ویسی بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں ویسی ہی زندگی جیوں گی جیسی میں جینا چاہتی ہوں۔ اس کی بدتمیزی پر عبداللہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، لیکن وہ کچن میں چلی گئی اپنے لیے چائے بنانے۔ دوسرے دن عبداللہ نے اپنے آپ کو ہی سمجھانا شروع کیا کہ اگر اس کا رویہ علینا کے ساتھ محبت والا ہو تو شاید وہ خود کو بدل لے۔ اسی لیے جب وہ رات کو آفس سے گھر آیا تو اس کے لیے فلاور بوکے لے کر آیا تھا، ساتھ میں علینا کے لیے ایک ڈریس بھی لے کر آیا تھا۔ علینا اس ہولیے میں تھی، ویسے ہی 2 چٹیاں کس کے باندھ رکھی تھیں اور کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب عبداللہ آیا اور اسے کچن میں کھڑا دیکھا تو اسے پیچھے ہی سے اپنے حصار میں لے لیا تھا، لیکن پسینے کی بو کی وجہ سے وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ علینا نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میرے آنے سے پہلے فریش تو ہو جایا کرو۔ وہ کہنے لگی، ہاں، آپ کو تو مجھ میں ہر وقت عیب ہی نظر آتے ہیں، جب دیکھو میرے اندر عیب ہی گنواتے رہتے ہیں، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو مجھے پاکستان واپس بھیج دیں۔ میری ہی غلطی تھی جو میں نے آپ کی ساری باتیں بڑوں کو نہیں بتائیں۔ کبھی ایک بار بھی آپ نے مجھے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا۔ شادی کی رات بھی نصیحتیں کرتے رہے اور اس کے بعد بھی مجھے ڈانٹتے رہے۔ اب یہاں لا کر آپ اپنے معاشقوں سے مجھے ملوائیں گے؟
جن کو یہ تک نہیں پتا کہ چائے کیسے بنتی ہے، کھانا کیسے پکایا جاتا ہے، ہر وقت فیشن کی دکان بن کر آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، تو میں کہاں آپ کو اچھی لگوں گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کھانا بن گیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں پک گیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ نہا کر ایک اچھا سا جوڑا پہن کر آؤ، بلکہ میں تمہارے لیے ایک ڈریس لے کر آیا ہوں، وہ پہن لو، کمرے میں رکھا ہے۔ عبداللہ نے فلاور بوکے اور اس کا ڈریس بیڈ پر رکھا تھا۔ علینا نے شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں ایک شارٹ شرٹ تھی، ساتھ میں شارٹ سکرٹ تھی جو گھٹنوں تک آتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا شرم سے چہرہ بھی سرخ ہونے لگا۔ وہ باہر آئی اور غصے سے عبداللہ سے کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بے حیائی والے کپڑے میرے لیے لے آئے ہیں، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ عبداللہ نے گہری سانس لی، کہنے لگا یہاں کون ہے میرے علاوہ؟ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے پلیز جا کر چینج کر کے آؤ۔ بڑے ضبط سے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ علینا واپس کمرے میں گئی اور وہ کپڑے پہن لیے، لیکن بہت نروس ہو رہی تھی۔ کبھی اسکرٹ نیچے کرتی کہ گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں نظر نہ آئیں، تو کبھی شرٹ زیادہ اونچی نہ ہو جائے، پیٹ نظر آنے لگتا۔ پھر اسکرٹ اوپر کرتی تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جاتی۔ بے حد تذبذب کا شکار تھی۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے کپڑوں سے تقریباً لڑ رہی تھی۔ جب عبداللہ کمرے کے اندر آیا، اسے یوں دیکھا تو چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ اس کے گیلے بالوں کو دیکھ کر اس کے قریب آیا تو کہنے لگی مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ کہنے لگا کوئی عجیب نہیں لگ رہا، تمہیں ان کپڑوں میں باہر لے کر نہیں جا رہا، لیکن میرے لیے تو پہن سکتی ہو نا۔ یہ کہہ کر وہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی کمر پر اپنے بازو حمائل کر چکا تھا، لیکن جیسے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے قریب ہوا تو بالوں سے ایک ناگوار سی بو اٹھی تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، کہنے لگا یہ تمہارے بالوں سے کس چیز کی اسمیل آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ تیل کی، میں نے شیمپو تو کیا تھا، شاید تھوڑی سی رہ گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا اتنا گندا اور بدبودار تیل کیوں لگاتی ہو؟ کہنے لگی ایسے ہی بدبودار تیل ہے جو اتنا اچھا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے بال اسی سے لمبے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جاؤ یار دوبارہ سے نہا کر آؤ، کیا مصیبت ہے، جب بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں تم سے کبھی تیل کی بو آتی ہے تو کبھی پسینے کی، میں بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں ان چیزوں سے۔ علینا پلیز، کبھی کیتھی کو دیکھا ہے تم نے؟ اس کے پاس سے بھی گزر جاؤ تو ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ انسان پلٹنے پر مجبور ہو جائے، اور تمہیں جب دیکھو تمہیں دیکھتے ہی مجھے کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ ویسے تمہیں رومانٹک شوہر پسند ہے، لیکن بتاؤ رومانس شروع کہاں سے کروں؟ تمہارے تیل لگے ہوئے بالوں سے یا تمہاری آنکھوں کے اوپر لگے ہوئے موٹے موٹے چشمے سے؟ دیکھو تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو، اور ایک بار میں تم سے دور ہو گیا نا تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ وہیں فرش پر بیٹھ چکی تھی، آنکھوں سے موٹا چشمہ اٹھا کر اس نے ایک طرف پھینکا تھا۔ کتنی ہی دیر رو رو کر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، کہاں کمی تھی اس میں؟ ایک نظر اس نے خود کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں وہ خود سے ہی شرم کھا رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کے کہنے پر اس نے وہ بھی پہن لیے تھے۔ اس کا دودھیا سفید وجود ان کپڑوں میں کافی حسین لگ رہا تھا، دیکھ کر تو اگر کوئی اور ہوتا تو پاگل ہو جاتا، مگر عبداللہ اسے نہ تو جانے اس سے بلا وجہ کا بیر تھا۔ اس نے خود اپنے بالوں کو پکڑ کر سونگا تو سچ میں اسے اپنے بالوں سے تیل کی بو آئی تھی۔ مزید وہ بچگانہ حرکتیں کر کے اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے فوراً واش روم گئی۔ عبداللہ کچھ دیر تو باہر لاؤنج میں بیٹھا رہا، لیکن پھر کمرے میں آیا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل واش روم سے پانی گرنے کی آواز ہی آ رہی تھی۔ اسے اچنبھا سا ہونے لگا، واش روم کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا کہ دروازہ کھولو، ابھی تک تم نہا کر باہر کیوں نہیں آئی؟ سب خیریت تو ہے؟ مگر اندر سے بس رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور مسلسل پانی گرنے کی۔ عبداللہ کو احساس ہوا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی عزت نفس کو کافی حد تک مجروح کر دیا۔ اسے یہ بات اس لہجے میں سمجھانی چاہیے تھی جسے وہ برا بھی نہ مناتی، لیکن کیا کرتا، اسے ایک بیوی چاہیے تھی، ایک بچی نہیں جسے وہ انگلی پکڑ کر ہر ایک بات سمجھاتا رہتا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد عبداللہ نے دروازے پر دستک دی۔ تم دروازہ کھولو گی یا پھر میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں؟ مگر جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے غصے سے دروازے کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ یہ اتفاق تھا یا پھر علینا کی بدقسمتی کہ اس نے دروازے کو لاک تو کیا تھا
مگر وہ آدھا ہی لاکڈ ہوا تھا۔ عبداللہ کے ذرا سے جھٹکنے پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عبداللہ کا حلق تک جیسے خشک ہو چکا تھا۔ سامنے علینا ہر ایک پردے سے بے نیاز تھی، شاور کے نیچے اپنے بالوں کو جھاگ سے بھر کر دھوئی جا رہی تھی۔ اس نے شیمپو کی پوری بوتل اپنے بالوں پر انڈیل دی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے جھریوں زدہ ہو چکے تھے، اور باتھ روم کے فرش پر تو بالوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ شیمپو استعمال کر چکی تھی۔ بال ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ عبداللہ کی نظریں اس کے پورے وجود پر گھوم رہی تھیں۔ وہ تو جیسے پلکیں جھپکنا ہی بھول چکا تھا۔ فوراً باتھ ٹاول سے علینا نے اپنے وجود کو چھپایا۔ وہ رو رہی تھی، بھلے ہی شاور کے نیچے کھڑی تھی، مگر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک واضح تھا۔ اپنے وجود پر بھی ٹال لپیٹا دیکھ کر عبداللہ آگے بڑھا اور فوراً سے شاور بند کیا۔ کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تم ہوش میں نہیں رہی کیا؟ تمہیں کیوں خود کو بیمار کرنے کے چکروں میں پڑی ہو؟ مسلسل ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اسے باہر لے جانے لگا، مگر اس نے خود کو اس سے چھڑا لیا۔ کہنے لگا، چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائیں مجھے، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی۔ آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، بدبو آئے گی آپ کے ہاتھوں سے۔ جائیے ان لڑکیوں کے پاس، اپنی اس کیتھی کے پاس جس کے وجود سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ مگر عبداللہ نے اسے زبردستی اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ باتھ ٹاول کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے، چینج کرنے دے۔ مگر وہ اسے لا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ عبداللہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری بات سمجھانے کا طریقہ کچھ غلط تھا، تمہیں برا لگا، لیکن میں جو بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا تم وہ بھی تو سمجھو۔ عبداللہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں اس کی ایک اور لفظ سے علینا مزید ٹوٹ نہ جائے۔ وہ رکا نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، علینا پلیز میری بات سنو، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ لیکن علینا کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ غصہ، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی ہو۔ وہ پیچھے ہٹی اور بہت دھیمے لہجے میں بولی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے عبداللہ، مجھے سمجھنے دو کہ تمہاری اس بے رخی کا کیا مطلب ہے۔ میں واقعی بہت تھک چکی ہوں۔ میں خود کو اس وقت زمین میں گڑتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ واقعی میں آپ پر زبردستی مسلط کر دی گئی۔ خیر، اس کے بعد میں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر دوبارہ سے واش روم جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ عبداللہ آگے بڑھا تاکہ اس سے کچھ بات کر سکتا، مگر وہ اس کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ عبداللہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اگلی صبح عبداللہ نے دل سے کوشش کی کہ علینا کو خوش کرے۔ وہ اس کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس لایا، ناشتہ بھی خود بنایا اور بڑے پیار سے اسے جگایا۔ لیکن علینا کی آنکھیں آج بھی ویران تھیں۔ اس نے خاموشی سے چاکلیٹس ہاتھ میں لیں اور صرف شکریہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ عبداللہ نے اسے باہر گھمانے کا کہا اور وہ بنا کچھ کہے تیار ہو گئی۔ عبداللہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ اپنے بالوں کو چٹیا میں بنا کر باہر آئے گی، میک اپ سے اپنا چہرہ مل لے گی اور وہی روایتی انداز اپنائے گی، مگر نہیں۔ اس نے سادہ سی میکسی پہنی تھی جو وہی اس کے لیے لایا تھا۔ بالوں کو سلیقے سے اس نے کاندھے پر ڈال رکھا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ بالکل کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی۔ عبداللہ تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ سب کچھ تم نے کہاں سے سیکھا؟ مگر وہ خاموش تھی، بس ہلکی سی مسکرا دی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سڑکوں پر نکل پڑے، لیکن گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی بات، نہ کوئی قہقہا۔ عبداللہ نے 2-3 بار کوشش کی کہ بات چھیڑے، لیکن علینا صرف ہلکی مسکراہٹ دیتی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی، جیسے اس کے دل میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر جب وہ ایک خوبصورت کیفے کے سامنے رکے اور اندر داخل ہوئے تو وہاں اچانک ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ وہ خوشی سے چلایا، کیتھی
اور فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیتھی نے بھی بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور دونوں باتوں میں ایسے مگن ہو گئے جیسے صدیوں بعد ملے ہوں۔ عبداللہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چاہت تھی، ایک خوشی تھی جو علینا کو دیکھ کر کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ علینا کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ 10 منٹ تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ اس بات کو اندر ہی اندر برداشت کرتی رہی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو دیکھ کر یوں خوش ہو رہا ہے جیسے وہ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس کے دل میں ایک درد اٹھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ یہ علاقہ، یہاں کے لوگ، ہر ایک چیز اس کے لیے انجان تھی، مگر وہ روتے ہوئے وہاں سے باہر چل پڑی۔ آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ آسمان نے بھی برسنا شروع کر دیا تھا، مگر جس محبت کی حقدار وہ تھی، وہ کسی اور پر لٹتے دیکھ کر مزید وہاں پر رہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی گلا، بس اپنے اندر سب کچھ دباتی چلی گئی۔ اسے لگا کہ وہ بہت چھوٹی، بے وقت ہے، غیر اہم ہے۔ اسے لگا وہ صرف ایک سایہ ہے جو عبداللہ کی زندگی میں اتفاقاً آ گیا، لیکن اہم کبھی نہیں رہا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک پر چلتی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف عبداللہ ہنسی مذاق میں اتنا مگن تھا کہ اسے علینا کی غیر موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر اچانک جب اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ چونک گیا۔ علینا وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیتھی کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، یہ علینا کدھر گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ علینا کا نام سن کر کیتھی بدمزہ ہوئی تھی۔ فوراً کولڈ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگا کر کہنے لگی، یہیں ہوگی، چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی، مگر عبداللہ فکر مند ہوا تھا۔ کہنے لگا، ارے نہیں نہیں کیتھی، وہ پہلی بار یہاں آئی ہے، معصوم ہے، اسے تو یہاں کے راستوں کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ کیتھی تو نہ جانے کب سے عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کیتھی نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو اسے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے فلیٹ چلتے ہیں، آج رات انجوائے کرتے ہیں۔ تمہاری وہ بیوی تو کسی کام کی نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ جیسی لڑکیاں پسند ہیں، اور تم بھی تو مجھے کب سے لائن مارا کرتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار لوں۔ آج تمہاری کیتھی تمہارے ساتھ پوری رات بتانے کو تیار ہے۔ اگر تم کہو گے تو تم سے شادی بھی کر لوں گی۔ بس تم چھوڑ دو اس علینا کو، جہاں گئی ہے بس بھول جاؤ کہ علینا نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی بھی تھی۔ اس نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب ہو کر بولی، علینا گئی تو گئی، اس کی پرواہ چھوڑو، اب مجھے دیکھو، میرے ساتھ خوش رہو۔ اور پھر وہ زبردستی عبداللہ کو چومنے کے لیے جھک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے عبداللہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے کیتھی کے ہاتھ جھٹک دی اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ غصے سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو کیتھی؟ مجھے علینا کو ڈھونڈنا ہے، شرم آنی چاہیے۔ میں تمہیں اپنا دوست تو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اپنا شریک حیات کبھی بھی نہیں۔ عبداللہ کو بھی اب عقل آ چکی تھی کہ جس ڈیکوریشن پیس کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، اسے دیکھ کر دوستی تو کی جا سکتی ہے، مگر کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوا کرتی جو مغربی ریتی رواج میں پوری طرح سے دھنس چکی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کیفے سے باہر نکلا اور سڑک پر دیوانہ وار علینا کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، ہر چہرے میں علینا کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر وہ کھو گئی تو کیا ہوگا۔ اسے اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ وہ سڑکوں پر دوڑتا جا رہا تھا جیسے کسی قیمتی خزانے کو کھو بیٹھا ہو، اور اب دنیا کا ہر لمحہ جیسے بے معنی ہو گیا ہو۔ عبداللہ علینا کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر پاگلوں کی طرح مارا مارا پھیلنے لگا۔ وہ ہر راہگیر سے پوچھتا، ہر پارک، ہر کیفے، ہر بس اسٹاپ پر، سڑک کے کونے پر جھانکتا، لیکن علینا کہیں نہیں ملی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ ایک لمحے کی بے خبری نے اس سے کیا کچھ چھین لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایک عورت جو اس سے صرف تھوڑی سی محبت اور توجہ چاہتی تھی، اسے وہ بھی نہ دے سکا۔ وہ خود سے شرمندہ تھا۔
رات کے 3 بج چکے تھے۔ سرد ہوا نے شہر کو خاموش کر دیا تھا۔ سڑکوں پر صرف چند آوارہ کتے گھوم رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور عبداللہ کی حالت بری تھی۔ اس کے کپڑے گرد آلود ہو چکے تھے، بال بکھر گئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور سانسیں بے ترتیب۔ وہ ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا جب اسے اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ رک گیا۔ اس کی نظر ایک پرانی سی دیوار کے پاس موجود درخت پر پڑی جہاں کچھ ہلچل تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو درخت کے پیچھے دبکی ہوئی ایک لڑکی بیٹھی تھی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ قریب گیا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ علینا تھی جو خود سے لپٹی رو رہی تھی، جیسے دنیا کا سارا دکھ اس کے حصے میں آ گیا ہو۔ عبداللہ فوراً اس کے پاس گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بڑی بے چینی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم علینا؟ مجھے مار دیتی، چھوڑ دیتی، کچھ بھی کر لیتی، پر یوں غائب نہ ہوتی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے بغیر علینا۔ علینا نے اس کے سینے سے خود کو جھٹک کر الگ کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے، تم نے مجھے رلایا ہے، تم نے مجھے چھوٹا محسوس کروایا۔ تمہاری نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ عبداللہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، تم میری سب کچھ ہو علینا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میری دنیا ہو۔ مجھے دیر سے ہی صحیح پر احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ زبردستی اسے اٹھا کر گاڑی میں لے آیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، صرف ایک ہی جملہ بار بار کہتا رہا، مجھے معاف کر دو علینا، مجھے معاف کر دو۔ گھر آ کر اس نے خود اس کے پیر دھوئے، اس کا سر پر بوسہ دیا، ساری رات اس کے سامنے بیٹھا معافی تلافی کرتا رہا۔ اگلے دن سے عبداللہ نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ علینا کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا، اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، ہر پل اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علینا کے لیے دوبارہ سے وہ جذبات لانا تھوڑے مشکل تھے جو شادی سے پہلے وہ عبداللہ کے لیے محسوس کرتی تھی، مگر جب عبداللہ کو اپنی خاطر یوں بدلتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ خود زبردستی اس سے اپنے سامنے بٹھا لیتا، پھر اپنے ہاتھوں میں تیل لگا کر اس کے بالوں کی مساج کیا کرتا، کہنے لگا، مجھے تمہارے لمبے بال بڑے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے اگر برا لگ رہا تھا تو وہ بدبودار تیل جو تم ان بالوں میں لگاتی تھی، دیکھو میں تمہارے لیے ناریل کا تیل لے کر آیا، یہ لگاؤ، اپنے ان بالوں میں کوئی اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ وہ بڑے پیار سے اس سے یہ سب باتیں سمجھا رہا تھا اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ وہ پہلے بھی تو کر سکتا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، جب تک ٹھوکر نہ لگتی تب تک عقل کیسے آتی۔ آہستہ آہستہ علینا کا دل نرم پڑنے لگا، وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگی، اور جب اسے لگا کہ عبداللہ سچ میں اسے اہمیت دے رہا ہے تو اس نے بھی خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید اگر میں بھی تھوڑی سی بدل جاؤں، تھوڑی سی ماڈرن ہو جاؤں تو عبداللہ کی توجہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اطالوی لڑکیوں کی طرح بننے لگی۔ اس نے میک اپ کرنا شروع کیا، لباس میں تبدیلی لائی، فیشن پر توجہ دی، یہاں تک کہ اس کے بیٹھنے اٹھنے اور بولنے کے انداز میں بھی فرق آ گیا۔ لیکن جب وہ پوری طرح سے بدلی ہوئی عبداللہ کے سامنے آئی تو وہ کچھ لمحے تو چپ رہا، پھر نرمی سے بولا، علینا تم یہ سب میرے لیے ہی کر رہی ہو نا، پر مجھے تم یوں اچھی نہیں لگتی۔ میں تمہیں تب بھی چاہتا تھا جب تم سادہ سی، شرمیلی سی، مشرقی لڑکی تھی۔ اصل خوبصورتی سادگی میں ہی ہے، تم جیسی ہو ویسی ہی اچھی ہو۔ مجھے تمہارا وہی پرانا انداز پسند ہے جو تمہارے لہجے میں مٹھاس تھا، وہ جھجک، وہ شرم، وہ تمہاری اصل پہچان تھی۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عبداللہ کی بات سن کر خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی، کیونکہ آج پہلی بار اس نے سچ میں اپنی اہمیت کو محسوس کیا تھا اور جان لیا تھا کہ کبھی کبھی کچھ تعلقات کو بچانے کے لیے صرف تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی برداشت اور بے حد محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھا تھا، ضد اور اکڑ میں رشتہ خراب نہیں کیا تھا۔ اس شام جب عبداللہ کام سے گھر آیا تو سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ جالی دار بے باک نائٹی میں علینا موجود تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو فوراً وہ اس کے قریب آئی۔ عبداللہ سے بھی مزید کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر گیا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ پورے کمرے میں اس کی سرشاری میں
ڈوبی ہوئی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ رات دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔